پہاڑیاں بنانا، اس میں وہ بالو رکھنا، جانور رکھنا، تماشا لگانا، نماز، اذان، شاعر کی تعظیم نہ کرنا، یہ سراسر خلاف دین باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نیکی کی بجائے یہ الٹا گناہ ہے۔ یہ جو جلسے جلوسوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو دوسری پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی اسلام میں کوئی شرع نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو مال لائٹنگ پہ خرچ کیا جاتا ہے یا خوشیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے کسی غریب کی معاونت بھی کی جا سکتی ہے، کسی غریب بچے کی شادی بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک کیک کاٹا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اور اس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں اور جو جامعہ نعیمہ لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، جن کا تعلق شعبہ تعلیم، ادب اور مذہب سے ہے۔ میری مراد جائے پور چٹا کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر خواجہ علامہ محمد حنیف جلال پوری صاحب ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور اس کے ساتھ ربیع الاول کے فضائل پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہم بات کریں گے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کیا اہمیت ہے اور وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں جہان پوشیدہ نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ تو سیرت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کردار ہے، اول تا آخر آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کما حق ہو عمل کر کے دکھایا ہے، وہ آپ کی سیرت بن گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیام قیامت بنی نوع انسان سے یہ تقاضا فرمایا ہے کہ میں جو کچھ نسل انسانی سے چاہتا تھا، میری منشا کے عین مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمل کر کے دکھا دیا ہے، تو میں ان کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل بنا رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو شرط یہ لگا دی ہے کہ جس کسی شخص کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت، الغرض زندگی کے تمام معاملات اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کالم میں ڈلیں گے تو وہ قبول ہو جائیں گے، اور اگر کسی بھی شخص کی عبادت، اس کے معاملات، تمام تر جو چیزیں ہیں، اگر رسول اللہ کی سیرت سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتی، موافقت نہیں کرتی، اللہ انہیں رد کر دے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا، میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرے گا، وہ حقیقت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ کے کردار سے موافق ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو رد کر دیا جائے۔ بالکل علامہ صاحب، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میلاد شریف منانے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں؟ سیرت اس وقت تک تشنا کام رہتی ہے جب تک میلاد کا ذکر نہ ہو، چونکہ سیرت کا نقطہ آغاز میلاد ہے۔ میلاد عربی زبان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ولادت کی باتیں کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کا ذکر ہوتا آیا ہے کہ وہ شانوں والا نبی، وہ اللہ کے محبوب رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، اور ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی پیغمبری وہ کیا ہوگی؟ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو میلاد کوئی ایک عجیب سی بات چیز نہیں ہے کہ جو دین سے باہر ہو۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی باتیں کرنا۔ اگر وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئی ہیں تو وہ پہلے کے لوگوں کا میلاد ہے، اور اگر آپ دنیا کے اندر تشریف لے آئے، چونکہ آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانا، آپ کی ولادت بعد سعادت جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے، چونکہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو آپ کے آنے سے، دنیا میں تشریف لانے سے، اس خاکدان عالم کو رونق بخشنے سے دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی، جو حقوق اللہ، حقوق العباد کا تعارف ہوا، نسل انسانی کی جو کایا پلٹی، بعد کے حالات جو تھے وہ اسلام کے قالب کے اندر ڈھلے،
اسی چیز کا نام میلاد ہے. اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر تشریف لانا جو ہے اللہ کی رحمت بن کے آنا، اس کا ذکر کرنا، جو برکات ظاہر ہوئیں، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، ان ساری چیزوں کا جو ہے خوشی منانے کے انداز کو جو ہے وہ میلاد کا نام دے دیا گیا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ چونکہ جو وقتاً فوقتاً وقت آگے جا رہا ہے، جدت آ رہی ہے، تو اب ایک چیز دیکھی جا رہی ہے بڑی کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی کرٹیسائز ہوتی ہے اور ویسے بھی کرٹیسائز ہوتی ہے کہ یہ جو لائٹیں چراغاں کیا جاتا ہے، 400 چراغاں ہوتا ہے، گلیاں سجی ہیں، وہ ڈسکو لائٹس، ڈفرینٹ لائٹس لگی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز سے پروو نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا خیالات ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے یا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پہلے نہیں تھیں. بدعت کی 2 قسمیں ہیں امیر صاحب. بدعت کے معنی ہیں کہ نئی چیز، 2 قسمیں ہیں اس کی، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. تو اگر وہ چیز جو ہے اس کا سرے سے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنے تو وہ واقعی ایسی بدعت ہے جو قابل مذمت ہے. لیکن اگر ایک ایسی چیز کا ہے کہ اس کے دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تعلق بنتا ہے، چونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر اپنے طور پر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت نماز تراویح نہ پڑھی یا نہ پڑھنے دی ہے. تو یہ بعد میں ضرورت محسوس کر کے جو ہے تراویح تو تھی، ٹھیک ہے جی، اس کا ایک نیا رنگ جو تھا وہ باجماعت، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر مسجدوں کے مینار نہیں تھے، گنبد نہیں تھے، محراب نہیں تھے، بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. مسجد فی الواقع تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آسائشیں آتی گئیں، آرائشیں آتی گئیں، سہولیات آتی گئیں، جدت آتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا ذکر اللہ نے بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر جا بجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نیا رنگ، نیا آہنگ جو ہے، یہاں تک بات ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی، اسراف و تبذیر کی، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جس کے اندر جو ہے وہ مشابہت پائی جائے، اغیار کی مشابہت پائی جائے. تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو ہماری خوشی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ولادت جو ہے بیان کرنا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم طریق شناس ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں آقا کی محبت بڑھتی ہے کہ جب تک آپ نہیں آئے تھے تو لوگوں کو ان کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، غلامانہ زندگی تھی، حتیٰ کہ وحشیانہ زندگی تھی، دختر کشی کا رواج تھا. تو یہ اظہار تشکر امتنان کے لیے یہ اقدام کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی آڑ کے اندر بے روی کا دروازہ کھل جائے تو ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ یہاں تک چرانگا کرنا ہے، یہ خوشی کی علامت ہے. اس طرح کا جو ہے وہ غربا کو کھانا کھلانا ہے، یا لوگوں کے مسلمانوں کی دعوت کرنا ہے، یا محفل میلاد کی تعریف ہمارے علماء نے یہ کیا کہ ایک جگہ کے اوپر لوگ بیٹھیں اور کوئی باقاعدہ جاننے والا، ہمارے فیلڈ کے اندر ہر کوئی عالم ہے، ایک ایسا بندہ جو واقعی عالم ہے، قرآن و سنت کو جاننے والا ہے، تاریخ سیرت سے وہ واقف ہے، وہ لوگوں کے اجتماع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے آنے کا جو ہے وہ واقعہ بیان کرے، برکات کا بیان کرے، معجزات کا بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرے، آپ کی تعلیمات کا بیان کرے. یہ سیرت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور دین کی طرف آنے کا ہمارا موڈ نہیں بنتا تو یہ بات واقعی قابل تشویش ہے. علامہ صاحب، اس میں یہ چونکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، اب یہ جو پہاڑیاں لگانے کا رواج ہے یہ بہت عام فہم ہوتا جا رہا ہے، جس میں مرد و زن کا ملنا گلنا بالکل یہ ایک عام سی بات ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے غنیمت سمجھ کے میرے اوپر بھی شہر کے اندر یہ الزام ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہوتا ہے بات بشری تجاوز میری سرپرستی کے اندر ہوتا ہے. میں اس بڑے فورم سے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع مل رہا ہے، اور 12 ربیع الاول سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ پہاڑیاں بنانا، اس میں کھلونے رکھنا اور تماشے لگانا. میں جس جامعہ سے پڑھ کے آیا ہوں، حالانکہ وہ جامعہ اور اس کا جو مزاج ہے وہ بڑا معتدل ہے، متوازن مزاج کا وہ حامل جامعہ نعیمیہ لاہور ہے. تو وہاں کے مفتی محمد عمران حنفی مدد اللہ، ان کا باقاعدہ فتویٰ جسے ہم بانٹتے بھی ہیں شہر کے اندر، کہ یہ پہاڑیاں بنانا، اس میں وہ بالو رکھنا، جانور رکھنا، تماشا لگانا، نماز، اذان، شاعر کی تعظیم نہ کرنا، یہ سراسر خلاف دین باتیں ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نیکی کی بجائے یہ الٹا گناہ ہے. ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. مرد و زن کا اختلاط قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، چراغاں لوگوں کو
ضیافت میلاد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، جلسے کرنا، تعلیمات نبوی کا اشاعت و اہتمام کرنا، ہمارے نزدیک تو یہ میلاد ہے جی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو مال لائٹنگ پہ خرچ کیا جاتا ہے یا خوشیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے کسی غریب کی معاونت بھی کی جا سکتی ہے، کسی غریب بچے کی شادی بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ مال وہاں یہ ایک اصل میں پورا سال ایسے لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی میر صاحب، جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ایک پورا ایک طبقہ ہے وہ باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسا طبقہ ہے تو وہ تو حج کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ حج کے اوپر آپ اتنے لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اگر وہ ان کی مدد کر دی جائے تو یہ جو دین کے شاعر ہیں کسی نہ کسی جو ہیں وہ دین کے سمجھائیے حصے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا سال پڑا ہوتا ہے یہ نفلی کام کرنے کے لیے، لوگوں کی امداد کرنے کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اس موقع کے اوپر خرچ کرنا خود قرآن کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، کہ جب اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل تمہیں حاصل ہو تو کیا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تمہاری جمع کیے ہوئے مال اور تمہاری جو بہت زیادہ جمع کی ہوئی نیکیاں ان سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ سال کے بعد جب موقع آتا ہے تو ایک خاص ذہن ہے، میں تو انہیں اینٹی اسلام کہتا ہوں، وہ اسلام کے اندر اسلام مسلمانوں کا روپ دھار کے وہ آئے ہوئے ہیں اور ہر چیز کی انہوں نے اپوزیشن بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کا وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں سارا سال حکم ہے غریبوں، مسکینوں، بیوگان، معذور، مجبور، بیمار جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھنا، ان کی مدد امداد کرنا۔ تو اگر ہم میر صاحب اس موقعوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، کچھ چراغاں نہیں کریں گے، کچھ ضیافت میلاد نہیں کریں گے، کچھ جلسے نہیں کریں گے، تو یہ امت تو پہلے جو ہے وہ آقا کی تعلیمات کو اور آپ کے تعارف کو بھولی ہوئی ہے۔ اسی بہانے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری کمیونٹی کے اندر جو ہے ایک دفعہ اسلام زندہ سا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو جلسے جلوسوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو دوسری پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی اسلام میں کوئی شرع نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے، پہلے تو میں جلوس کی بات کروں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو کئی دن تک بلکہ 2 ہفتے تک وہ جو مقامی آبادی مسلمان ہو چکی تھی، ابھی انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن آپ کا چہرہ، آپ کا تعلیمات، آپ کے محاسن، محامد انہوں نے سن رکھے تھے۔ وہ ہر روز بے تابی سے، بے قراری سے وہ جہاں کھڑے ہو جاتے اور پھر شام کو گھر چلے جاتے۔ جب آپ سب تشریف لائے تو باقاعدہ طور پر ہمارا اہتمام کم ہے میر صاحب، جو مدینے کے لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا ہے، بڑے اتفاق کے ساتھ استقبال کیا، ہمارا استقبال، ہماری تیاریاں اس ذکر کو سنے تو مان پڑ جاتی ہیں۔ آقا نے ان کو منع نہیں کیا، بچیوں نے دف کے اوپر طلع البدر علینا کا جو ہے وہ ترانہ الاپا ہے، سمجھائیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ دین کے ساتھ ہے، یہ اظہار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں، کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا زوم ہے عبادت کا، ریاضت کا، اپنے مذہبی معاملات کا، سب کچھ ہو، تو جن کے وسیلے سے یہ دین ملا نا جی، اگر ان کے بارے میں رتی بار بھی کچھ گڑبڑ ہو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ دین ہما اوست، کوئی کیا دین کی تعریف کرے، کوئی کیا دین کی تعریف کرے، دین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی محبت جو ہے وہی عین ایمان ہے۔ بندہ بالکل جاہل سا بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ مومن ہے، اس کی کامیابی کے امکانات ہو، اور عمل بڑا ہو، اور محبت رسول اگر مشکوک ہو تو پھر سب کچھ ضائع ہو علماء اکثر کہتے ہیں نا عقل بکن پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا علامہ صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ جو اب یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک کیک کاٹا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اور اس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ اس کے بارے میں چند دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہے، دیکھا جا رہا ہے، سیالکوٹ کے عالم دین ڈاکٹر حافظ سلیمان مصباحی صاحب، انہوں نے بھی اس کی جو ہے توضیح فرمائی ہے کہ آپ اپنے اس کیک کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہ بنائیں، اس کے اوپر چھری نہ چلائیں۔ یہ الٹا پھر میں کہوں گا ہم لا علمی کے اندر کسی چیز کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔
یہ خلاف محبت، خلاف عشق، خلاف شرع باتیں ہیں، ہمیں ان سے کلیتاً گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا۔ علامہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو وہ کون سے عوامل ہوں گے جن پہ عمل کیا جائے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس ہو؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ہو رہے ہیں، وہ سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ نوجوان جو نسل ہماری ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو دین ہے یہ چند لوگوں نے جو ہے وہ اس کا کام کرنا ہے، رضا کرانا، جن کو ہم علماء اور مشائخ کہتے ہیں۔ جب تک ساری کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی مذہب کے بچانے میں، مذہب کے چلانے میں، مذہب کی ترقی میں، ساری کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی تو خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے لوگ دینی، مذہبی، روحانی ہیں یا وہ نیک زندگی گزار رہے ہیں تو وہ علماء کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے اندر کمیونٹی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی۔ اگر کمیونٹی کے جو بااثر مخیر لوگ ہیں اگر وہ اس کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کریں، کچھ پیسہ خرچ کریں، اعلیٰ پروگرام کیے جائیں، اسکالرز کو بلایا جائے، نوجوانوں کی دلچسپیوں کا سامان کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گروہ کے گروہ جو ہیں وہ اس طرح رخ کریں گے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں کے اندر دیوانے اور پروانے بن کے وہ خالصتاً شرعی زندگی گزاریں گے۔ میرے نزدیک ہمارے معاشرے کا جو مالدار ثروت مند طبقہ ہے اس کی جو دین سے عدم دلچسپی ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس وجہ سے جو ہے لوگ دین کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ نہیں کرتے۔ جتنا کرتے ہیں یہ ہمارے علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اگر علماء کی پشت کے اوپر یہ طبقہ کھڑا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی معنوں کے اندر جو پاکستان ہے یہ اسلامی نظریاتی ریاست بن سکتی ہے۔ بالکل، میں علامہ صاحب آپ کا بہت مشکور۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا اختتام اقبال کے وہ شعر سے کروں گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔